اس تو بعد جنہیں دعائیں لکھائی گئے انہوں کا بھی ذکر کرنا لازمی ہے۔ وہی واسطے لازمی ہے کہ ایک مومن دی دعا ایک مومن دا آمین آکھنا وہ بھی بہتر ہے۔ ایک مومن دی دعا واسطے کم از کم سینکڑے بندے دا بیٹھا ہوئے ان دا آمین آکھنے ان دی تاں بہتری ہے۔ جی میں کلی نماز دا کچھ جتنا فائدہ ہوں دے ان تو زیادہ با جماعت نماز دا ہوں دے۔ با جماعت نماز دا زیادہ فائدہ ہے۔ کلی نماز دا بھی فائدہ تے ہے لیکن ان دا تھوڑا فائدہ ہے۔ دوجا اتھا برادریاں سالیاں بیٹھیں تھیاں ڈورے آلا، لائے آلا، بندوانے، دوری آلا جیوی جڑے امام بارگاہ دے نال منسلک ہے۔ میں انہیں کو آکساں جڑا فی نکاح آسا چندہ رکھیا ہویا ہے اپنی برادری تے وہ جلدی جلدی پہنچا دے میں انہاں دے دروازے تے لوگ بھی ویندے کھڑے لیکن وہ دو بندے ہر ایک دے دروازے تے ونجن بھی بڑا مشکل تھی ویندے بلا یہ رات جڑا ثانیات ہے اس ثانیات دی وجہ تو بھی کچھ فرق پہ گئے انہاں دے دفناون دے انتظام انہاں دے نال بہن دے انتظام بہرحال اللہ انہیں کو صبر لے ہوئے جاڑے ایسے ہیں کہ فاتحہ بھی نہیں سے کر سکتے انہاں دے نال۔ میں برادریں کو سارے کو گزارش کرے ساں تو لے سامنے ہیں انجمن انہیں دے نال بھرپور تعاون کرو بلکہ میں دساں بھی چاہتا سوائے شبیر آباد برادری تو شبیر آباد آلے جڑے ہیں وہ 5000 روپے فی نکاح جڑے دوجھے برادریاں بھرائن سانے امام بارگے دے خدمت گزار بھی ہیں سارے انہاں دے واسطے 3000 روپے فی نکاح میں سارے برامے کو گزارش کرے ساں اگر انہوں دے کلو حسین باشق بجائے حسین اگر نہ پہنچ سکیں تو جلدی جلدی طاہر نکاش کلو یا میں بیٹھاؤں گا بعض اوقات امام بارگاہ دے باہر بلکہ اکثر اوقات آکوں لیکن کم دی وجہ تو اگو پیچھو بھی بیڑنا پائے بھلے انہاں سارے کو آکسوں اور جلدی جلدی یہ جمع کر گنن اور اللہ انہیں دی توفیقات اضافہ فرماوے اللہ انہیں دے روزی رزق کے برکت عطا فرماوے مولا پنجتن پاک انہاں دیہاں دے سچ کے جیڑے معاونین ای بارگاہ دے یا کہیں بھی جاتے بھی او اگر معاونین ہیں تو چنگا کریں گے لیکن سب تو پہلے اپنا بارگاہ جنہیں واسطے اسا کھوسا برادری انہیں نال منسلک کے یا دوجی جڑی بندوانے اچھ بیٹھی ہوئی ہے دوجی قوم میں ہیں سب تو پہلے اولین فرض انہیں دائی جو ہے جو بھی انہیں واسطے وہ پہلے رکھیں باقی ہار جاتے دیویں میرا انکار کریں اور ہی وجہ تو آدھے پہ ہیں کہ آجن تک رفتار ذرا سوستے مہربانی کرو ان کو جلدی پہنچاون دی کوشش کرو اور رات نہ جتنے گھن چکے ہیں وہ سب سن چکے ہیں اور رات کو بھی اللہ کرے سی ٹائم مل سی کیونکہ جتنی زیادہ دعائی منگی بھی ہیں وہ بہتری ہے سارے حق واسطے مولانا صاحب بھی تشریف گھنا ہے میں واجب الاحترام کو زیادہ ٹائم نہ گھن سا بس یہ چند نہ رہ گیا جڑے آج آ کے دوستانے لکھوائیں انہوں نے بیچ فیض حسین حاصل اولاد نرینہ دے خواہش مندے دعا کرو مولا پنجتن پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے اور ان دے بعد وہ 20,000 روپیہ عطیہ برائے کنسٹرکشن این بارگاہ دے وچ پیش کرے سی ان تو بعد بشیر خان والد مراد جوار خان انہوں نے آکھے اللہ مولا پنجتن پاک سارے کاروبار ترقی فرماوے وہ آج اپنا قومی چندہ بھی دے گئے
میں انہیں دے والد صاحب کو پیغام ہی بھیجا ہاتھ تھوڑی کمی بیشی آئی وہ پوری کریں اپنے وہ کاروبار ترقی دے خواہش مند ہیں مولا نے روزگار حلال واسطے رزق حلال واسطے انہیں کاروبار ترقی عطا فرماوے اگلے سال او 10,000 روپیہ بارگاہ دے وچ منت منے دے پین او ادا کرے سا ان تو بعد عمران خان ہے غلام بشیر خان لائل دا بیٹا ہے کافی عرصے تو سکھدا پے اولاد نرینہ واسطے دعا کرو اللہ مولا پنجتن پاک ان کو اولاد نرینہ عطا فرماوے ان تو بعد نوح سجاد ساڑے سجاد حسین خان جڑے بابڑے چھان فوت تھی گئے انہاں دا بیٹا ہے نوح انہاں دے واسطے دعا کرو اللہ مولا پنجتن پاک انہاں کو اولاد نرینہ عطا فرماوے انہاں کو وارث عطا فرماوے انہاں اے بھی آکھے اسا جو سار سکسوں میں کوئی پتہ ہے تو کوئی پتہ ہے سار کتنا سکتے نو انہوں کو لوگ ہنسوں ان تو بعد منظور خان محراب ساڑے برادری دے بزرگ ہیں اللہ انہوں کو عمرہ دراز عطا فرماوے وہ صحت یابی واسطے دعا چکرو اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرماوے کیسر عباس کوثر عباس لگا پچھلے سال بھی کوثر عباس لکھوائی ہے میں ہوں ڈیلی لکھی ہے اللہ تعالیٰ انہاں دوہاں بھراما کو انہاں دے روزگار ترقی عطا کرے اور اولاد نرینہ عطا فرماوے سارے مامو خادم حسین خان سارے مامو ہیں مولی گولما خان دے بیٹے ہیں وہ بیمار ہیں بزرگ واسطے دعا کرو اللہ جو بہتر ان دے واسطے سمجھتے ساکو قبول ہے اللہ ان کو بہرل صحت و سلامتی عطا فرماوے ان تو بعد آصف نون اولاد نرینہ واسطے ترسدہ ودے دعا کرو اللہ ان دی مولا پنجتن پاک تس مکاوے چاہ شیرباز خان دوریال دا پڑھے لکھا جوان ہے ہار جاتے میں رات بھی انہا دوجی دفعہ جنا چاہنا پیا یہ بچے انہیں کو جلے بھی سلینے ہیں خدمت واسطے یہ بھج کے آیا دعا کرو یار انہیں واسطے ہاتھ چا کھڑے کرو اللہ مولا پنجتن پاکی کو نوکری عطا فرماوے ان دی قابلیت مطابق اللہ قبول کر میرا اللہ اظہر عباس سڑا رضاکار ہے پچھلے سال بھی رضاکاری کی تھی مین پہ ڈسپینسر دا کورس بھی کیتا ہوئے بات روکی باہوں ہر کوئی کریں دے جلے مقدر مقصوم او جلے رب راضی تھی بے ہن بھی ایسا رب کو منت کرے سو رب تعالیٰ انہوں تے کرم نوازی فرما ان کو نوکری عطا کر صفدر عباس دا دھی یا پت اظہر عباس آمہ مندہ ان تو بعد شاکر حسین ہے سر بھرائے بدوانی تو تعلق ہے اولاد نرینہ یا بیٹی اولاد دے خواہش مند ہے جنہ دے اولاد ہیں وہ نرینہ واسطے ترس دے جنہ دے کوئی نہیں وعدن تھی یا پتر مالک دے صحیح کوئی نام لیوا ہو میں سادہ خدمت کرن آلا بھی ہو ان تو بعد ایک بے گناہ قیدی دی رات میرے بھرا میرے کانے چاہتے گئے اساں سارے دعا گواہ ہیں ان دے واسطے میرے بھرا اللہ جلے بھی راضی تھی پوے انشاءاللہ او جلے راضی اللہ تھی نہ پہتے انشاءاللہ دعا اسا پہ کریں دیں اللہ راضی اللہ ساری منت سماجات میڑ مان گنسی ان کو قیدہ رہے باقی یہ جڑے سیکورٹی والے حضرات کھڑے چاہے وہ پولیس والے چاہے وہ سارے رضاکار ہیں یہ بڑے رسک تے ہوں گے اور انہیں دے نال بدتمیزیاں بھی بہت تھی میں سارے بھرامے کو آکسا یار کہیں بھرا کو انہیں دے نال کوئی تکلیف ہے تو میں کو آنا کر یہ تو آنے واسطے کھڑے ہیں ایک نظام واسطے کھڑے ہیں انہیں تو آنے سامنے ڈی سی صاحب ہیں انہوں کو وزٹ کرائے سے یہ اگو کھڑے ہم تھے نا انہاں ایت نہیں آکھا انہاں کو ہٹا دیو وہ خود تسا کو کارڈ ایشو کرے مہربانی کی تھی کرو
یہ بھی تھوڑے بھرا ہیں تہاڈے وچوں ہیں باہروں نہیں آئے ہوئے باہروں آون والے دا آکھیا من گندے ہو اپنے نانی میں منے مہربانی کرو اے انہاں دا آکھیا منیا کرو اے ناجائز آکھن نہیں آگے یہ کوئی موٹر سائیکل چلائی بندہ ہوندے ان کو آدھے ذرا یار تھو آہستہ بھی یہ کچھ ہی آگے بیات کچھ نہیں آگے اندر آندے پہ ہوندے ذرا دکھاوے واسطے کچھا نے کچھا دیکھ ہی کندے باقی جو جان پہچان سنجان ہر ایک دی ہے لیکن ایک طریقہ کار ہے ان کو پورا تھا کرنے انہاں واسطے بھی دعا کرو پولیس والے واسطے بھی دعا کرو جڑے سارے سیکورٹی واسطے کریں تھے اور سب تو زیادہ ملک پاکستان دی ترقی واسطے آمین چاہ جزاک اللہ خیر وقت بہت ہی گئے میں عارف کو آکسائیں جے سپیکر سیٹ کریں بابا دے بلندر سلامات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری محمد وآل محمد پر بلندر سلامات اور تاڑے سامنے خطیب آل محمد مولانا نقاش الحسنین خان صاحب ممبر تے رونق افروز ہیں میرے نال تھی سو عبادت چکن اور ان دو بعد مولانا صاحب دا خطاب سنو ان دے بعد جلوس ہے جلوس دے وچ ماتمداری نواخانی ہو سی طریقہ نال بھی سو جڑا بھرا بھی سی تو طریقے نال بھی نہیں غیروں کو پتہ لگے کہ احتجاج کوئی طریقے نال منائے انہیں بے طریقہ نہ اور کہیں دے نال کوئی ساری ضد بازی کرے اسا یزیدیت دے خلاف ریکارڈ کرامنے احتجاج ریکارڈ کرامنے باقی کہیں شخصیات نال کہیں لوکل بندے نال ساری کوئی ضد بازی نہیں نعرہ تکبیر ہاتھ گھٹن آواز گھٹے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات اہل بیت دشمنات اعلانات اہل بیت دشمنات اعلانات باواز بلندر صلوات آجو دیئے نامی دا دیئے مولا حسین کو بھی لبیک آکھنا چاہتا ہے لبیک یا حسین 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 بابا دے بلندر صلوات جزاک اللہ اپنی اپنی زبانوں کو ذکر اہل بیت سے معطر کرتے ہوئے بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے
دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کا اس بارگاہ مقدس میں آنا اپنی نگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ پروردگار جتنے مومن بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ پروردگار جتنے حاضرین مومنین غائبین تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرمائے۔ پروردگار جو مومن سفر میں ہیں ان کا سفر بے خطر فرمائے۔ پروردگار جو مومن بے جرم قید ہے ان کی قید رہا فرمائے۔ پروردگار جو مومن دنیا سے رخصت ہو گئے شفاعت حسین ابن علی نصیب فرمائے۔ پروردگار یہ جو تیرے حسین کے گھر کو آباد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں پروردگار ان کے گھروں پہ اپنی خصوصی رحمات کا نزول فرمائے۔ پروردگار سب دعاؤں کی دعا ہادی زمان کا جلد ظہور فرمائے۔ ہمیں ان کے سچے انصار و محبین میں شمار فرمائے۔ اپنے آقا کے قدموں میں جان نثار کرنے کی توفیق ہو۔ پروردگار ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس ہمارے اعمال نہیں ہیں، ہمارا کردار نہیں ہے کہ تو ہماری دعائیں قبول کریں۔ ہاں تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے ایک وسیلہ ضرور ہے۔ بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا آنی ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام علی سید الانام کلمت الرحمن مصداق مرج البحرین یلتقیان الامام المظفر و شجاع الغضنفر قاتل المرحب والانتر ابی الشبیر والشبر صاحب ساکی حوزن الکوفر وحامل بابن الخیبر الذی سمتہ امہ حیدر ملک نعرہ حیدری۔ حسین ہم حاضر ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے لبیک کہتے ہیں نعرہ حیدری نعرہ حیدری۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت۔ مل کے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، عاشقان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، عشرہ محرم الحرام کی کل تو کیونکہ روز عاشور ہے تفصیل بیان نہ ہو پائے گی، مناقب اہل بیت کے حوالے سے شاید آخری مجلس سے خطاب ہو، اور واقعاً میں ادبستان کی کس صحرا میں جاؤں اور الفاظ سنوں اور پھر آپ کی بارگاہ میں پیش کروں کہ آپ نے کس قدر حوصلہ افزائی اور عزت کی۔ دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس ذکر کے صدقے میں جب آپ اس دنیا سے جائیں تو قبر میں علی کی زیارت فرمائیں۔ بس کیونکہ جلوس نکلنا ہے دامن وقت میں اتنی تفصیلاً گنجائش نہیں ہے، بس چند کلمات آپ کے ذہنوں میں نقش کرنا چاہتا ہوں، دل میں جگہ دیجئے گا۔ سامعین گرامی قدر، موضوع گفتگو جو اس عشرہ محرم الحرام میں رہا وہ یہ کہ پروردگار انسان کسی ایک کو ہادی ماننا چاہتے ہیں اور اسے ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور ہم اتنے زندگی کی شب روز میں مصروف ہو چکے ہیں کہ ہم خود تحقیق نہیں کر سکتے، کسے لیں نہ لیں۔ تیرے قرآن پہ یقین تھا اسی سے سوال کرتے ہیں۔ پروردگار تیرے نزدیک جو سب سے بلند ہے ہم اس کو اپنا ہادی مانیں گے۔ تو پروردگار نے جواب میں کیا کہا تھا؟ سورہ مجادلہ آیت نمبر 11، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ میرے نزدیک دو چیزوں جتنی بڑھاتے جاؤ گے ان کا درجہ بڑھتا جائے گا۔ کیا؟ ایک تو علم، دوسرا ایمان۔ ایمان پہ گفتگو نہ کی، صرف علم پہ گفتگو کی تھی۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں جو مومن ہے اس کا مرتبہ بڑھے گا۔
تم میں سے جو عالم ہے اس کا مرتبہ بڑھے گا۔ تو میں نے یہی پوری ان مجالس میں اپنا بیان رکھا تھا کہ اگر دو چیزوں سے انسان بڑا ہوتا ہے، ایک ایمان سے ایک علم سے، تو شیعہ اپنے شیعہ ہونے پہ فخر کیا کرو کہ تمہیں امام اور ہادی وہ ملا ہے جو میدان عمل میں کل ایمان ہے، میدان ایمان میں بھی کل ایمان ہے، اور میدان علم میں باب مدینۃ العلم ہے۔ عزیزان گرامی، قادر علی سے بڑی عالم ذات ہمیں کوئی نظر نہیں آتی۔ میں اختصار کر رہا ہوں اور مجلس کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ آپ سب نے بارہا سنا ہوگا کہ جب رسول کے ہاتھوں پہ مولا علی آئے تھے تو رسول گرامی قادر نے کہا تھا یا علی کچھ سنائیے۔ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ یا علی کچھ سنائیے۔ تو مولا علی نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ توریت سناؤں، زبور سناؤں؟ کیونکہ علم علی پہ گفتگو ہے تو موضوع پہ پلٹ آیا۔ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ اور ایسے سناؤں کہ کتابیں بول کے کہیں کہ علی نے حق کہا ہے۔ اب یہ سوال ذہن میں رکھیے گا، رسول نے کہا تھا یا علی کچھ سناؤ، یا علی کچھ سناؤ، تو علی نے پلٹ کے کہا توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن سناؤں؟ تو مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دو، رسول نے کہا تھا کچھ سناؤ۔ علی نے 4 کتابوں کا نام لیا۔ ارے جس کا کچھ توریت، زبور، انجیل، قرآن بنے، اس کا کل کتنا بنتا ہوگا؟ یا علی یا علی، کیونکہ علی توریت کا بھی عالم ہے، زبور کا بھی عالم ہے، انجیل کا بھی عالم ہے، قرآن کا بھی عالم ہے، اور ایسا عالم ہے کہ رسول کے ہاتھوں پہ آئے، ابھی قرآن نازل نہ ہوا تھا تو علی نے سورہ مومنون کی تلاوت کی۔ تو مجھے یہ جملہ کہنے کی اجازت دو کہ جو آیتوں پر عمل کریں وہ اور ہوتے ہیں، جن کے عمل پہ آیتیں اترے ان کا مقام اور ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی قادر، یہ علی کا کچھ ہے، بس اس کو اختتام کیا ایک منزل اور آگے بڑھائی کیونکہ مجلس آخری ہے۔ اب کیا کہا؟ کچھ سنا دیا، توریت، زبور، انجیل۔ اب پھر علی آتے ہیں، یہ ہو گیا میدان علم۔ اب میدان عمل میں دیکھیے گا علی کا لطف، علی کی زندگی کی معراج دیکھیے گا۔ کیا ہوا؟ جب رسول گرامی قادر نے علی کو بھیجا تو علی نے ایک ضربت سے 2 حصے کر دیے۔ جانتے ہیں کس کے کیے؟ کس کے؟ عمر ابن عبد ود کے۔ علی نے ایک ضربت سے 2 حصے کیے تو رسول پکار اٹھے، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی صرف ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ اب ثقلین میں کیا کیا آتا ہے وہ آپ خود بیٹھ کے تحقیق کیجئے گا۔ ہر وہ شخصیت جو اللہ کی بارگاہ میں مقدس ہے وہ ثقلین ہے۔ آدم بھی ثقلین میں سے ہیں، نوح بھی ثقلین میں سے ہیں، عیسیٰ بھی ثقلین میں سے ہیں، ملک بھی ثقلین میں سے ہیں، اللہ کی بندگی کرنے والے جن بھی ثقلین میں سے ہیں۔ یہ پورے ثقلین، ان کی عبادت ایک طرف، علی کی صرف ایک ضربت ایک طرف۔ اب ہر بندہ یہ سوال ذہن میں رکھے کہ ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے، ضربت میں کتنی دیر لگتی ہے؟ یوں ہاتھ اٹھا چلا، ایک لمحہ۔ ذہنوں میں بات رکھیے اور دل کھول کے سنیے گا، بے شکان ہو نہ ہو دل کھولیے گا۔ ایک لمحہ، یوں ہاتھ اٹھا نیچے گیا، یہ ہے ایک لمحے کی ضربت۔ ایک لمحے کی عبادت کا اجر کیا ہے؟ میں نے جب علی کی زندگی کا مطالعہ کیا تو عمل کے میدان میں جو اللہ کی بارگاہ میں علی نے کیا ہو، سب سے چھوٹا عمل ہے ضربت۔ سب سے چھوٹا عمل علی کی ضربت، ایک لمحے کی عبادت، جس کی زندگی کا سب سے چھوٹا عمل ثقلین کی عبادت سے بڑا ہو، اللہ جانے اس کے بڑے عمل کا رتبہ کیا ہوگا۔ نماز
اس سے زیادہ وقت میں پڑھی جاتی ہے، حج ضربت سے زیادہ وقت لگتا ہے، روزہ ضربت سے زیادہ وقت لگتا ہے، ایک لمحہ جس کے عبادت کا ایک لمحہ ایک پلڑے میں ہو، ثقلین کی عبادت ایک پلڑے میں ہو اور تولا جائے تو علی کی ایک ضربت وزنی نظر آتی ہے، ثقلین کا پلڑا اٹھتا نظر آتا ہے۔ عزیزان گرامی قادر، ہم نے علی کو کسی کی دشمنی میں نہیں مانا، جو میری ان مجالس کا خلاصہ تھا، کسی کی دشمنی میں علی کو نہیں مانا، اور تم بھی کسی کی محبت میں علی کو چھوڑنا نہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ متفق ہیں تو صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ۔ ہر شخصیت علی کے در پہ آتی تھی۔ میں نے پہلے کہا دنیا جب در بدر کی ٹھوکریں کھاتی تو باب مدینۃ العلم کے پاس آتی۔ ایک حاکم کے پاس شخص لایا گیا، میں بڑی تیزی سے گزر رہا ہوں حضور۔ جناب یہ کفر بولتا ہے، کیا بول رہا ہے؟ کہا ہم نے یہ سوال کیا کہ تم نے صبح کیسے کی، آج کا دن کیسے گزرے گا؟ تو یہ کیا کہتا ہے؟ احب الفتنہ واکرہ الحق واصدق الیہود والنصارى، میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، میں حق سے دوری کو پسند کرتا ہوں، میں یہودیوں اور انصاریوں کو، یہود و نصارہ کو صحیح کہتا ہوں۔ بندہ تھا مسلمان، اب حاکم کے بارگاہ میں شکایت گئی، مسلمان ہو کے کہتا ہے میں فتنے کو پسند کرتا ہوں، مسلمان ہو کے کہتا ہے حق سے دوڑتا ہوں، مسلمان ہو کے کہتا ہے یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں۔ تو حاکم نے کہا یہ کفریہ جملے بول رہا ہے، اس کا کفر ثابت ہے، جاؤ اسے سزا دی جائے۔ لیکن جیسے ہی علی کو پتا چلا، میں نے پہلے بھی بیان کیا، علی نہ حق پہ چپ نہیں رہ سکتا۔ لوگوں نے کہا تھا کسی سے، اگر علی کسی کو باطل سمجھتے تھے تو علی جواب کیوں دیتے تھے؟ ہر مشکل میں مشکل کشائی کیوں کرتے تھے؟ جاڑا صاحب کا جملہ ہے، جاڑا صاحب نے کہا کہ اگر علی کا مقابل خود کو حق سمجھتا تھا تو پھر علی سے پوچھتا ہی کیوں تھا؟ وہ اپنی کم علمی کا اظہار کر رہا ہوتا اور علی مخالفوں کو بھی بتا کے اپنی امامت کا اظہار کر رہے ہوتے۔ صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت محمد پر۔ علی نے کہا یہ اس کا عقیدہ نہیں، یہ تو قرآن کا عقیدہ ہے۔ حیران ہوئے یہ کیسے قرآن کا عقیدہ ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں فتنے سے محبت کرتا ہوں، حق سے دور جاتا ہوں، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں، جسے دیکھا نہیں ہے اس کو مانتا ہوں، جو چیز پیدا نہیں ہوئی اس کے وجود کا قائل ہوں۔ بڑے سوال ہیں لیکن میں موضوع پہ رہوں جو میرے موضوع کے متعلق ہے۔ اگر آپ بیدار ہیں اور سننا چاہتے ہیں مولا نے کیا جواب دیا تو صلوات پڑھیں بر محمد۔ اچھا یا علی بتائیے یہ فتنہ سے کیسے محبت کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں یہ قرآنی عقیدہ ہے؟ تو تیرے اور میرے رہبر علی نے قرآن کی آیت پڑھی، انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ مال اور اولاد فتنہ ہے، اور اللہ کہتا ہے انسان اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے۔ بتاؤ یہ اولاد سے محبت کرتا ہے؟ جی کرتا ہے، تو کہا فتنے سے محبت تو ہو گئی، کیونکہ قرآن نے کہا مال اور اولاد فتنہ ہے، حق سے بھاگتا ہے۔ مولا اس کا جواب، تو مولا نے کہا جاءت سکرت الموت بالحق، موت کا آنا حق ہے اور موت سے ہر بندہ بھاگتا ہے۔ تو بتاؤ یہ حق سے بھاگا کہ نہیں؟ یا علی حق سے بھی بھاگا۔ پھر یا علی یہ تو سمجھ نہیں آتی، یہود و نصارہ کی تصدیق کرتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو پھر مولا علی نے آیت پڑھی، لیست النصارى، نصارہ یہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں ہے، یہود باطل ہیں، نصارہ کہتے ہیں یہود باطل ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور یہود کہتے ہیں نصارہ باطل ہیں، نصارہ کہتے ہیں یہود باطل ہیں۔ یہ ان دونوں کی تصدیق کرتا ہے، جو اسے باطل کہے وہ بھی ٹھیک ہے، جو انہیں باطل کہتا ہے یہ دونوں باطل نظر آتے ہیں۔
دونوں کی تصدیق کرتا ہوں، کیونکہ یہ انہیں باطل کہے وہ انہیں باطل کہے تو دونوں سچے۔ یا علی یہ بات تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ تو بتائیے یہ کہتا ہے جسے دیکھا نہیں ہے اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو علی نے کہا یؤمن باللہ، اللہ کو اس نے دیکھا نہیں لیکن مومن ہے۔ یا علی میں اختصار کر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل پڑھوں۔ یا علی یہ کہتا ہے جو چیز خلق ہی نہیں ہوئی، پیدا ابھی نہیں ہوئی، میں اس کو بھی مانتا ہوں۔ تو مولا علی نے کہا ہاں جہنم ابھی خلق نہیں ہوئی لیکن یہ مانتا ہے۔ پھر جب علی کے یہ جواب دیکھے پوری تفصیل تھی تو پورا مجمع وہی کہہ اٹھا جو میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ اگر بعد رسول کسی کو علم رسول کا وارث کہا جا سکتا ہے تو وہ اور کوئی نہیں ہے، صرف ذات علی ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات۔ چندہ کریں، جو نوجوان چندہ کرتے ہیں روزانہ کی طرح ووٹ جائیں اور جلدی سے جلدی۔ انتظامیہ بچے جلدی جلدی اٹھ کھڑے ہو، زیادہ تو زیادہ بندے تھی بھی ہو اور درود شریف ہی پڑھتے رہو۔ بابا دی بلند تر صلوات صلی اللہ محمد و مستورات گزارش ہے کہ چندہ آج دا نیندہ کر گنو، رات کوئی نہ تھی سی کل بھی نہ تھی سی، مسائب پر آتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بچ میں دیتا پہ ایک جا خالی ہے، بندے دی کمی ہے، لوگ لیون چاندن انہیں دے نال تھی سو تے دے سے۔ جزاک اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جلدی کر گنو جلدی کر گنو، ٹائم نہیں رہا، تھوڑا ہے بہت تھوڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک میں تھوڑی گزارش کرنے ماں، شب عاشور دے اعمال آج رات کو تو کو ٹائم ڈاسی دیتا ویسی بھرامے کو، اور تو سامی حکمے کو ڈاسی دیوا ہے، اور روز عاشور دے اعمال، اور کل با جماعت نماز ظہرین بارگاہ دے اندر ادا کی تھی ویسی، کیونکہ آسان 8-9 بجے پروگرام شروع کرے سو، نماز دا وقت ویسی نماز آتے ہیں۔ آزاداری ہر وقت، نماز بر وقت، باوضو تھی کہ آسو، باوضو تھی کہ باتمداری کرو، آزان تھی ونجے تو نماز چادا کرو۔ اور اگر کوئی وضو کل کر کے نہیں اندہ، آئل مل پرانی جگہ تے ہوتے ایک واش روم میں 8 ٹوٹے لگا ہوئے ہیں، وہ کھلا ہویا ہو سی انشاءاللہ، وہ تو وضو کر گنا ہے۔ یہ فکس ٹائم رات کو تو گھڑا سے دیتا ہے سی۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھیے پر محمد و اہل بیت محمد۔ بس عزیزان گرامی کا کریں الفاظ کو ہی کافی سمجھیے گا کہ علی صرف علم میں سب سے افضل نہیں ہے، بلکہ جو کمال انسان ذہن میں سوچ سکتا ہے علی ان تمام کمالات کے اوپر موجود نظر آتا ہے۔ علی کی فضیلتیں بے تحاشا ہیں، میں بس سمیٹ رہا ہوں، بس یہ آخری واقعہ بیان کرتا ہوں اور آپ سے دعا کا طالب ہو جاؤں گا۔ بس یہ بات ذہنوں میں رکھیے گا، اللہ نے اہل بیت کو چنا علم کی بنیاد پہ، آپ نے بھی علم حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہے، باقی تعلیم قرآن خود آپ کے بچوں کو دے لے گا۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا اور نوجوانوں کے لیے کر رہا ہوں، ہمیں علم جو پڑھ کے لینا ہے، ہمیں جو اہل بیت کی سیرت پہ ڈٹ کے عمل کرنا ہے، وہ اس لیے نہیں کہ جنت میں جائیں، وہ اہل بیت کے غلام جنت میں جائیں گے، لیکن ہمارا دل کرتا ہے ہم اس محلے میں جائیں جو ابو ذر کا محلہ ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک طرف حضرت ابو ذر ہوں، آپ کے ایک طرف جناب قمبر ہوں، ہاتھوں میں ہاتھیں ڈال کے کہیں کہ دنیا کے خطیبوں سے علی سننا ہے، آج خود علی سے علی سننا چاہتے ہیں، تو صلوات پڑھیں پر محمد۔ رسول گرامی قادر موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں اور امام حسین موجود ہیں، یہ 3 ہستیاں موجود ہیں۔ عربی متن سارا چھوڑ رہا ہوں۔ تو رسول گرامی قادر نے کہا بیٹا جانتے ہیں یہ کون ہے؟ سامنے تھے علی، بیٹا جانتے ہو یہ کون ہے؟
تو آقا حسین نے کہا کہ یا رسول اللہ آج انہی کو کہہ دیں کہ یہ بتائیں یہ کون ہیں، آج انہی کو کہیں اپنی فضیلتیں بتائیں کہ یہ کون ہے، ان کا کتنا درجہ بلند ہے۔ میں بالکل اختصار کر رہا ہوں، جلدی سے گزر رہا ہوں، دامن وقت میں گنجائش نہیں۔ اب مولا علی نے بیٹا حسین کا یہ جواب سنا، کہا بیٹا علی کو کہتے ہو کہ فضیلتیں بیان کرے، دیکھ لو سامنے علی ہے۔ کہا نہیں بابا آپ اپنی فضیلتیں بیان کریں۔ تو مولا علی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا حسین کہ جو اللہ کے گھر مہمان بن کے آئے وہ میں، توجہ رکھیے گا میں کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں، آپ لفظ علی بولیے گا کیونکہ ایک دفعہ علی کا نام لینا بہت ثواب رکھتا ہے۔ جو اللہ کے گھر مہمان بن کے آئے وہ میں، اونچا بولیے گا شرمندہ ہو کے نام نہ لیجئے۔ جو اللہ کے گھر مہمان بن کے آئے وہ میں، حوریں جس کی کنیزی کریں وہ میں، فرشتے جس کی غلامی کرے وہ میں جتنا جملہ کہتا رہوں گا آپ آواز آہستہ رکھیں گے اتنا پڑھتا رہوں گا۔ حوریں جس کی کنیزی کریں وہ میں، حوریں جس کی کنیزی کریں وہ میں، فرشتے جس کی غلامی کرے وہ میں، 3 دن جس کا کھانا اللہ کی طرف سے آئے وہ میں، تیسرے دن نبی جسے ہاتھوں پہ اٹھائے وہ میں، نبی جسے اپنی زبان چسائے وہ میں، نبی جسے گھر لے کے آئے وہ میں، نبی جسے اپنے ہاتھ پہ اٹھا کے جھولے میں لٹائے وہ میں، وہ جو جھولے میں کلے اجدر کو چیر دے وہ میں، علی پڑھتے رہے جبرائیل جس کا جھولا جھلائے وہ میں، میکائیل جسے لوریاں سنائے وہ میں، داماد رسول ہو وہ میں، والد حسن و حسین ہو وہ میں، جو زوج بطول ہو وہ میں، جس کی ایک ضربت ثقلین سے افضل ہو وہ میں۔ علی فضائل کی ایک اور معراج بڑھاتے ہیں، بیٹا سنو، مرد شجاع میدان ہو وہ میں، منتر کا جو قاتل ہو وہ میں، مرحب کا جو قاتل ہو وہ میں، حارث کا جو قاتل ہو وہ میں، بیٹا بدر کا فاتح ہے تو تیرا بابا، اونچا بولی علی، بدر کا جو فاتح ہو وہ میں، حنین کا جو فاتح ہو وہ میں، جنت کو جو بانٹنے والا ہو وہ میں، جس کا مومن جنتی ہو وہ میں، جس کا دشمن جہنمی ہو وہ میں۔ علی نے فضائل کی ایک اور معراج بڑھائی، کہا بیٹا جو آدم کی خلقت سے بھی پہلے اللہ کی عبادت کرے وہ میں، فرشتے جسے دیکھ کے تسبیح خدا کرنا سیکھیں وہ میں، جو میدان سے کبھی فرار نہ کرے وہ میں، کہ جو مرد میدان کہلائے وہ میں۔ علی فضائل پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے، یہ ادھر ایک لمحے کے لیے علی رکے، رسول آگے بڑھے، بیٹا حسین یہ نہ سمجھنا یہ علی کے سارے فضائل ہیں، جتنے فضائل علی نے بیان کیے یہ تو تیرے بابا کے سمندر کے قطروں میں سے ایک قطرہ ہے۔ ادھر رسول نے کہا ایک قطرہ ہے، ادھر حسین شہید کربلا بولے یا رسول اللہ آج اپنے علی کو کہیے حسین کے سامنے ایک قطرہ نہیں بلکہ سمندر کے سارے فضائل پڑھ دے۔ لیکن جب میرا بابا سارے فضائل پڑھ چکے، مجھے ایک سوال کرنے کا حق دیجئے گا، میں اتنا پوچھوں گا جس علی کے یہ فضائل پڑھے گئے مجھے بتائیے وہ علی بابا کس کا ہے؟ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ حق جان دامن وقت میں گنجائش نہیں، اختصار کیا، مجھے بتائیے تو صحیح جس علی کے فضائل پڑھے گئے وہ علی بابا کس کا ہے؟ ادھر رسول بولے بیٹا حسین جب علی نے اپنی پہچان کروائی ہے، میں بھی جانتا ہوں انت الحسین، تو حسین ہے، تو بھی بتائے گا اپنے بابا کو کہ تو کون ہے؟ ملیے گا میرے ساتھ، عشق علی کی معرفت کا ایک اور زینہ طے کرتے ہیں۔ کہا بابا سننا چاہیں گے کہ حسین کون ہے؟ علی نے کہا بیٹا جانتے ہو کسے کہہ رہے ہو؟ ہاں جانتا ہوں۔ کہا بیٹا پھر بتاؤ تم کون ہو؟ مولا نے قبیلانی خطبہ پڑھا جس کا مطلب یہ تھا بابا اگر اللہ کے گھر مہمان رہنے والا علی ہے تو جس کے آنے پہ جہنم کی آگ بجھے وہ میں۔ لفظ حسین بولو بڑا لطف والا نام ہے، جس کے آنے پہ جہنم کی آگ بجھے وہ میں، جس کے آنے پہ مجرموں کو شفا سنائی جائے وہ میں، حوریں جس کی بھی کنیزی کرے وہ میں، فاطمہ زہرا جس کو لوریاں دے وہ میں۔
بابا جسے جبریل لوریاں دے وہ علی، جسے زہرا ہاتھوں پہ اٹھائے وہ میں، جسے رسول کاندھوں پہ اٹھائے وہ میں، رسول کی زلفوں کے ساتھ کھیلے وہ میں، رسول جس کی انگلی تھام کے مدینہ کی گلیوں میں چلنا سکھائے وہ میں۔ حسین فضائل پڑھ رہے ہیں، فضائل پڑھ رہے ہیں، فضائل پڑھ رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے ادھر حسین رکے یا ادھر ایک دفعہ رسول بولے اے علی تو بھی یہ نہ سمجھنا یہ حسین کے سارے فضائل ہیں، لیکن یہ بھی حسین کے سمندر کے قطروں میں سے ایک قطرہ ہے۔ ادھر علی بولے یا رسول اللہ آج حسین کو بھی کہیے ایک قطرہ نہیں سارے سمندر پڑھ دے، لیکن جب حسین سارے سمندر پڑھ چکے مجھے بھی ایک سوال کرنے دیجئے گا، جب حسین فضائل پڑھ لے تو میں بھی پوچھوں گا اس حسین کے یہ فضائل پڑھے گئے، مجھ علی کو بتاؤ وہ حسین بیٹا کس کا ہے؟ کس کا ہے؟ میں نے صرف علم پہ بات کی ہے 10 دن علی کے، وہ اس لیے کہ وقت کم تھا، وگرنہ ایک ایک فضیلت علی اور حسین کی بیان کی جاتی انسان حیران ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ایک ہی بات آخری ذہن میں رکھیے، میرا پیغام سمجھیے، میری التماس سمجھیے، میری گزارش سمجھیے۔ میں نے بیان کیا ہے کہ بچے باپ کا احترام کرتے ہیں، بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا بھی بچوں پر حق ہے۔ حق کیا؟ ان یعلمہ القرآن، بچوں کو قرآن سکھانا۔ میں کہا کرتا ہوں میری کتاب نہ پڑھو، عالم کی کتاب نہ پڑھو، اللہ کی لکھی ہوئی تو پڑھو، خطیب منبر سلونی کی کتاب تو پڑھو، سید سجاد کی صحیفہ سجادیہ تو پڑھو۔ اتنا تو حق بنتا ہے نا حضور والا۔ اہل بیت کی غلامی میں پوری زندگی گزار دی، پوری زندگی غلامی اہل بیت، اور صرف ایک دفعہ بھی صحیفہ سجادیہ پڑھی نہ ہو۔ میرا دل دکھتا ہے خدا کی قسم، میں نہیں مانتا، اگرچہ یہ حقائق ہیں، شاید کوئی شیعہ بھی کہلوائے صحیفہ سجادیہ پڑھنے تو دور کی بات ہے، اس نے اپنے ہاتھوں میں اٹھائی تک بھی شاید نہ ہو۔ نہ کسی عالم کے احترام میں پڑھیں، نہ کسی مولوی کے احترام میں پڑھیں، لیکن سجاد مولا کا احترام تو ہے نا، آقا علی کا احترام تو ہے نا۔ ایک کام کیا کیجئے، غدیری ہو تو رسول کا خطبہ غدیر پورا پڑھو، 8 10 12 14 صفحوں پہ طویلانی خطبہ ہے، جس میں سے تو من کنت مولا صرف ایک حدیث ہے، یہ تو ایک جملہ ہے۔ بے شک دین جس سے مرضی لو، دین صحابہ کرام سے لو، جہاں سے مرضی ہے دین لو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا، رسول نے جو حدیثیں بیان کی ہیں، کبھی ایک صحابی کے سامنے، کبھی 2 کے سامنے، کبھی 4 کے سامنے، کبھی 10 کے سامنے، ایک ہی حدیث ہے جو 1,24,000 کے سامنے بیان ہوئی، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ ایک دفعہ، کم از کم ایک دفعہ خطبہ فدق جناب سیدہ کا اردو ترجمہ ہوا ہے، استاد بزرگوار آیت اللہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکات العالیہ نے بھی لکھا ہے۔ ایک دفعہ خطبہ غدیر کا ترجمہ، صرف ایک دفعہ خطبہ فدق کا ترجمہ، صرف ایک دفعہ فاتح شام جناب سیدہ کا شام میں دیا گیا خطبہ، ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا، اور خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ وہ خطبہ تمہیں مثل عباس بنا دے گا، تمہاری زبان پہ حکمت جاری ہو جائے گی۔ یہی گزارش تھی کہ اللہ نے اہل بیت کو اس لیے چنا کہ پوری دنیا میں کوئی اہل بیت کے علم کے برابر نہیں ہے، اور اہل بیت بھی ہمیں اس لیے چنیں گے کہ ہم بھی علم میں سب سے زیادہ کوشش کرنے والے ہیں۔ عزیزو بس وقت تمام ہوا، شب و روز گزر گئے، اس مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک دعا کر کے ضرور جائیے گا۔ پروردگار میں بھی یہ دعا کرتا ہوں، ہم تم سے عمر نوح کے طلبگار نہیں ہیں، پروردگار ہمیں ہزاروں برس زندگی بے شک نہ دینا، لیکن کم از کم کل عصر عاشور تک زندہ ضرور رکھنا، تاکہ ہم فرزند زہرا حسین کو پرسہ دے سکیں۔ عزیزان گرامی قدر، بڑا مظلوم ہے کربلا کا غریب حسین۔ میں نے پہلے بھی بیان کیا، وہ کہتا ہے میں تو کائنات بانٹنے والا ہوں، مجھ سے مانگا، کبھی بیٹے نے مانگا، کبھی بھائی نے مانگا،
کبھی میرے بھتیجے نے مانگا، حسین سے کائنات مانگی جاتی، لیکن کبھی بھائی عباس آ کے کہتا ہے حسین مانگنے آیا ہوں تو کیا موت؟ کبھی اکبر جیسا شبیہ پیمبر کہتا ہے مانگنے آیا ہوں تو موت۔ کبھی قاسم جیسی شخصیت فرماتی ہیں چچا حل ملی رخصا موت۔ بڑی دکھوں والی تھی یہ شہادتیں حسین کے لیے، بڑی دکھوں والی تھی۔ ایک وہ شہادت ہے جو آج بھی شیعوں کو رلا رہی ہے۔ جوان تھے، مرد تھے ہاشمی، مردوں کا کام ہوتا ہے میدانوں میں لڑنا اور شہید ہو جانا۔ ہم اتنا نہ روتے صرف مولا عباس کی شہادت ہوتی، اتنا نہ روتے صرف مولا علی اکبر کی ہوتی، اتنا نہ روتے، لیکن دل پہ اگر کوئی پتھر بھی رکھ لے، صرف نام آتا جائے رباب کے علی اصغر کا۔ چھوٹی اولاد والوں تصور کرو، میں تو اسی بات کا آتی ہوں، ذہن کربلا لے جانا، اگر گریہ نہ آ رہا ہو آنکھیں بند کر کے حسین کا وہ تصور کرنا کہ غریب کربلا 6 ماہ کا لال اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کے کہتے ہیں پانی کا ایک گھونٹ تو دے دو۔ کیا کام ہو جانی تھی نہر فرات؟ وقت کا امام تمہارا گریہ قبول کرے، ہر آنکھ ایک آنسو بہا لینا۔ حسین بڑا مظلوم ہے۔ جب یہ سر جاتے تھے نا کوفہ و شام کے بازار، مرد اور عورتیں سر دیکھتی تھی۔ عباس مولا کا سر جنگ ہوئی ہوگی، جناب علی اکبر کا سر جنگ ہوئی ہوگی، جناب قاسم کا سر کہتے ہیں ہاں کربلا جنگ ہوئی ہوگی، لیکن جیسے ہی 6 ماہ کے لال کے سر پہ نگاہ پڑتی، سارے ایک دوسرے کو کہتے ہیں کربلا جنگ نہیں، کربلا ظلم ہوا ہے۔ کربلا جنگ نہیں ہوئی، کربلا ظلم ہوا ہے۔ بھلا یہ 6 ماہ کا بچہ بھی مارنے کے قابل تھا۔ عرب میں 3 طریقے ہیں کسی چیز کو ذبح کرنے کے، 3 طریقے آپ بہتر جانتے ہوں گے۔ ایک ہے نہر کرنے کا طریقہ، مسائل میں سمجھا کے آج پڑھوں گا تاکہ جتنا جی بھر کے روئیے حسین میں۔ ایک ہے نہر کرنے کا طریقہ جو اونٹوں کو کیا جاتا ہے، نیزہ گردن میں مارو، اسے ذبح نہیں کیا جاتا، اسے گردن میں نیزہ مارو، خون نکلے گا، وہ مر جائے گا، وہ ذبح ہو جائے گا۔ اسے بھوکا پیاسا نہ رکھو، نہ ذبح کرو۔ دوسرا طریقہ ہے ذبح کرنے کا، اسے نیزہ نہ مارا جائے، پیاسا نہ رکھا جائے، صرف تیز چھری اس کے گلے پہ چلائی جائے، گلا کٹ جائے، وہ ذبح ہوگا۔ یہ ہے گوسفند کا طریقہ، یہ جو بھیڑ بکری کرتے ہو، اسے نہ نیزہ مارو نہ پیاسا رکھو، یہ جانوروں کے ذبح کے طریقے ہیں۔ تیسرا طریقہ مچھلی کا ذبیحہ، اسے نہ نیزہ مارو نہ اس کا گلا کاٹو، پانی سے باہر نکالو، جب تڑپ تڑپ کے مر جائے وہ ذبح ہو جائے گی۔ جانوروں کو بھی 2 طریقوں سے ذبح نہ کرو، جسے نیزہ مارا ہے نہ پیاسا رکھو نہ چھری چلاؤ، جسے چھری چلائی ہے نہ نیزہ مارو نہ پیاسا رکھو، جسے پیاسا رکھا ہے نہ نیزہ نہ چھری۔ جانور بھی 2 طریقوں سے ذبح نہیں ہوتے، یہ تو قسمت ہے رباب کے علی اصغر کی جو 3 طریقوں سے ذبح ہوا ہے۔ پہلے 3 دن پیاسا رکھا جاتا ہے، 3 دن پیاسا رکھا گیا۔ پڑھتے ہیں علماء، آپ نے سنا ہے، کبھی تصور نہ کرو وہی حالت جو مچھلی کی حالت ہے، کبھی منہ کھولتے ہیں پھر بند کرتے ہیں، اور عصر عاشور سے پہلے تو لکھا ہے علماء نے یہ حالت تھی رباب کے اصغر کی۔ رباب کا اصغر منہ کھولتا تھا تو بند نہیں ہوتا تھا، منہ بند کرتے تھے تو منہ کھلتا نہیں تھا۔ یا زہرا ایک دن رہ گیا حسین کی مہمان نوازی میں، جتنا گریہ کر سکتے ہیں کیجئے گا۔ حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب کی مدد کرے؟ آقا اصغر نے جب سنا خود کو جھولے سے گرا دیا، گویا یہ بتا رہے ہیں حسین اتنا غریب ہو گیا کہ 6 ماہ کے لال کی مدد کی ضرورت پڑ گئی۔ اپنے ہاتھوں پہ جناب علی اصغر کو اٹھایا، میدان کی جانب جانے لگے، دھوپ شدید تھی، میں نے تو یوں پڑھا ہے اوپر حسین نے اصغر کے چہرے پہ ایک پردہ، ایک چادر، ایک ٹکڑا رکھ دیا، کیونکہ حسین جب تک تھا تو چادر تھی،
حسین کے بعد تو یہ بھی نہیں بچنی، کسی نے چادر لوٹنی ہے، کسی نے گوشوارے لوٹ لینے ہیں۔ آقا حسین مولا علی اصغر کو لے کے میدان کی جانب بڑھے۔ آقا نے جب اصغر کو ہاتھ پہ اٹھایا ہوا تھا، فوج اشکیا ہنس ہنس کے کہہ رہی تھی یہ اب قرآن میلے لا رہا ہے، یہ قرآن منت کے طور پہ پیش کرے گا۔ حسین جتنا مرضی قرآن اٹھائے، حسین کو پانی نہ دینا، حسین کو ایک گھونٹ نہ دینا۔ لیکن اس وقت فوجیوں کے ہاتھوں سے نیزے گرے۔ جب حسین نے پردہ ہٹایا، 6 ماہ کا لال ہے، ان لم ترحمونی فرحمو ھذا الطفل، حسین سے دشمنی ہے نا، حسین کو نہ دینا، میرے اصغر کو ایک گھونٹ دے دو۔ اللہ اکبر یا زہرا، آنکھیں پرنم ہو چکی ہیں، گریہ بلند رکھیے کہ بس 1-2 جملے ذکر مصیبت کے پڑھ رہا ہوں۔ حسین نے جب علی اصغر کو آگے پیش کیا، فوجوں کے ہاتھوں سے نیزے گرے۔ عمر سعد نے یہ منظر دیکھا، جیتی ہوئی جنگ ہار جائیں گے۔ حسین کے علی اصغر کو پانی پلانے کا ایک عجیب طریقہ سوچا۔ حرملہ کے پاس آیا، حرملہ تو بڑا تیر انداز ہے، اصغر کو پانی کا جام پلا، میں ادب سے جملہ کہوں گا۔ اس نے کہا عمر سعد جو گلاس میرے پاس ہے وہ اتنا بڑا ہے، وہ تو صرف گھوڑوں کو پانی پلایا جاتا ہے، جنگوں میں وہ تو ہاتھیوں کو پلایا جاتا ہے۔ کہ بس جو بھی گلاس ہے وہ تیر اٹھا، اصغر کی طرف تیر چلا۔ یہ کہتے کتنے ماہ کا جوان ہے، کتنا شجاع ہے، کتنی عمر ہے، کہ سالوں کا نہیں ہے، 6 ماہ کا لال ہے۔ اس حرملہ نے پھر دیکھا اور کہا عمر سعد یہ گلاس ہاتھیوں والا ہے، بچوں والا نہیں۔ یا زہرا، آقا حسین ہم کربلا میں نہ تھے، کاش ہم کربلا میں ہوتے، ہم بھی جون کی طرح، بریر کی طرح جو تیر آپ کی طرف آ رہا ہوتا، آقا ہم اپنا سینہ آگے کر دیتے۔ آقا کربلا میں سینہ تو نہ تھا، لیکن تیرے اوپر بہانے کے لیے چند آنسو تو ضرور ہے۔ اب یہ آگے بڑھتا ہے، تیر ہاتھوں میں اٹھاتا ہے، جیسے ہی قریب جاتا ہے میرا دل کہتا ہوگا، میرا دل کہتا ہوگا، پردے سے ماں نے ضرور کہا ہوگا میرا صغیر بھی دیکھ، اپنا وزنی تیر بھی دیکھ۔ ادھر نے اس نے تیر کو کمان میں لگایا، اس نے گھٹنا زمین پہ رکھا، اتنے زور سے تیر کو کھینچا، ادھر سے تیر چلا۔ حضور پہ الصغیر من الحزن الى الحزن، اصغر کے ایک کان سے دوسرے کان کی طرح حسین کے بازو میں تیر۔ علماء یوں ہی پڑھا کرتے ہیں اتنا وزنی تھا تیر، اگر حسین نے اصغر اٹھایا نہ ہوتا، جدھر جدھر تیر جاتا ادھر ادھر حسین کا صغیر جاتا۔ یا زہرا، ابدم اللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ، تیر کی نوک اصغر کے کان میں لگی۔ اب یہاں مقتل میں اختلاف ہوا، کچھ کہتے ہیں تیر اصغر کے سر میں لگا، دوسری طرف سے پار ہوا، کچھ کہتے ہیں تصور کرو کربلا میں جاؤ، یہ منظر ذہنوں میں لانا، کان میں لگا دوسری طرف سے پار ہوا، کچھ کہتے نہیں تیر اصغر کے گلے میں لگا، گلے سے پار ہوا۔ روایتیں تینوں ٹھیک ہیں، کیوں؟ تیر ایک تھا، تیر کی نوکیں تیر تھی، ایک رباب کے علی اصغر کے سر میں لگی، ذوب الصغیر، تیر نے ذبح کیا۔ تیر کا کام سوراخ کرنا ہے، ذبح کرنا نہیں ہے۔ کیوں ذبح کیا؟ اس لیے ننھا سا گلا تھا، نوکیں بڑی موٹی تھی، ذبح ہوا رباب کا اصغر۔ ابدا واللہ یا زہرا ما ننسا حسینہ۔
آقا حسین نے علی اصغر کو ہاتھوں پہ اٹھایا، خیموں کی جانے بڑھے، 10 قدم آگے جاتے ہیں پھر رک جاتے ہیں، ماں شاید دیکھ کے مر نہ جائے، پھر واپس آتے ہیں، نہیں ماں دکھانا تو چاہیے، پھر آگے بڑھتے ہیں، آخر ہمت کر کے آتے ہیں، خیام میں آتے ہیں، ماں رباب کے سامنے اصغر کو پیش کیا۔ مائیں ضرور روئیے گا، جب ماں نے اپنے بچے کا سر بریدہ لاشا دیکھا، ایک جملہ کا امثلو کا ینہر یا بنیا، بیٹا کیا تجھ جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ بیٹا جب ماں سے بچے دور ہوتے ہیں دودھ چھوڑتے ہیں، میٹھی میٹھی چیزیں پلائی اور کھلائی جاتی ہیں، اصغر تیرے دودھ چھوڑنے کا رنگ عجیب تھا، تجھے میٹھی چیز نے دودھ نہ چھڑایا، نوکے سنان نے دودھ۔ اللہ اکبر۔ بس حسین آئے، آقا حسین کو زمین پہ رکھا، ٹوٹی ہوئی تلوار سے قبر اصغر کھودی۔ ملک العلماء ملک اجاز نجفی صاحب پڑھا کرتے ہیں، ٹوٹی ہوئی قبروں سے، ٹوٹی ہوئی تلواروں سے گڑھے کھودے جاتے ہیں، قبریں نہیں کھودی جاتی۔ حسین نے چھوٹا سا گڑھا کھودا، ننھا سا علی اصغر کا لاشا رکھا۔ اب غریب کربلا کا مشکل امتحان شروع ہوا۔ حسین نے کیا کام کیا؟ کربلا کی ریت کو اٹھایا، اصغر کے لاشے پہ ڈالنا شروع کیا، اصغر کے پاؤں پہ ریت کو ڈالا، اصغر کے سینے پہ ریت کو ڈالا۔ ایک وہ لمحہ آیا، حسین کا رخ پھر گیا۔ کون سا وہ لمحہ تھا جب پورا بدن ریت کے نیچے دفن ہو گیا؟ بچ گیا علی اصغر کا چہرہ۔ حسین کہتے تھے میرا اصغر کربلا کی ریت گرم ہے، تیرا چہرہ نرم ہے، کیسے تیرے چہرے پہ ریت پھینکوں؟ اللہ اکبر یا زارا۔ بس آخری منزل بڑھاؤ۔ حسین نے علی اصغر کو دفن کیا، ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے۔ کیوں دفن کیا؟ حسین نے 6 ماہ کا لال، اس لیے حسین جانتے تھے یہ ظالم لوگ ہیں، انہوں نے عصر عاشور کے بعد ہماری لاشوں پہ گھوڑے دوڑانے ہیں، میرا جسم گھوڑوں کی ٹاپیں سہ جائے گا، لیکن یہ ننھا سا لال آقا کو بتائیے، آقا آپ نے کہا تھا بچ جائے گا اصغر، لیکن کیا بچا؟ نہ بچا نہیں۔ 1 سال کم ہوا، نیزے زمین میں لگے، اٹھے خالی تھے، پھر لگے خالی تھے، یہ ایک دفعہ نیزہ اٹھا، حسین کا 6 ماہ کا صغیر، سکینہ دوڑ کے کہتی ہے قرآن بند کرو، میرا اصغر مل گیا۔ اب کیا کام ہوا؟ ایک کمینے نے علی اصغر کو نیزے سے اتارا، کیا ظلم کیا؟ میں پڑھ نہ پاؤں گا، اشارہ کروں گا۔ اس نے خنجر نکالا، بس یہی ہوا، سارا ہاتھ میں رہا، دھاڑ زمین پہ گر گیا۔ آئے رباب کا اصغر، اللہ لعنت اللہ۔ آپ کی اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار یہ جو تیرے حسین کے غم میں رو رہے ہیں، میں نہیں جانتا ان کے دلوں میں کیا جائز حاجات ہے۔ پروردگار میرا جاننا نہ جاننا برابر ہے۔ آج بھی جو پردہ غیب میں خون کے آنسو رو رہا ہے، پروردگار جس کی نظروں میں آج بھی کربلا جاری ہے، پروردگار جو کوفہ و شام کے تنگ بازاروں کو اب بھی دیکھ کے رو رہا ہے، پروردگار اسی امام کے صدقے ان کے دلوں کی جتنی جائز حاجات ہے قبول و منظور فرما۔ پروردگار ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے پاس اعمال و کردار نہیں ہے، ہاں ایک وسیلہ ہے بحق فاطمہ، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات۔ ماتم